دوستو اس وقت چوٹیوں کا کون سا واقعہ پیش آیا تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وادی نملا میں پہنچا؟ عظیم لشکر سلیمانی سے یہ مخلوق کیوں ڈر کر بھاگ گئی تھی؟ اور کیا آج کی جدید سائنس کا قرآن پاک کے اس موضوع سے واقعی کوئی تعلق ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر بھی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ 965 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشی ہوئے اور 60 سال تک تقریباً فرما روا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی سے آپ کو علم منطق الطیر یعنی پرندوں کی بولیاں سمجھنے اور پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا، بلکہ صرف پرندوں کی ہی نہیں، چرندوں، درندوں، کیڑے مکوڑے اور تمام مخلوقات سے ان کی زبان میں بات کر لینا اور ان کی زبان سمجھنے کا معجزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کے ایمان افروز اور عبرتناک واقعے کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اس مکمل معلومات سے استفادہ حاصل ہو سکے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ تو دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انسان، جنوں، پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بھی بڑی تعداد میں شامل تھی۔ آپ بہت رعب اور دبدبے والے بادشاہ تھے اور ان مخلوقات کے لشکر اپنی جگہ الگ الگ منقسم تھے۔ انسانوں کا گروہ، جنوں کا گروہ، شیطانوں کا گروہ، حیوانات کا گروہ اور پرندوں کا گروہ، یہ سب اپنے اپنے مکانات پر بڑے نظم و ضبط کے ساتھ قطار بنائے کھڑے رہا کرتے تھے۔ سب کی جگہ موجود تھی اور کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ یہ اپنے درجے یا رتبے کے خلاف آگے یا پیچھے ہونے کا جرم کر لے، اور اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو آپ کو فوراً خبر ہو جایا کرتی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بے مثال واقعہ بیان فرمایا ہے، جس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس اور حیوانات کے ایک بڑے لشکر کو ساتھ لے کر کہیں جا رہے تھے۔ بعض روایات کے مطابق دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی علاقے کے اوپر لشکر کشی کی تھی، لیکن اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ لشکر سلیمانی پہاڑوں کو پار کرتے اور دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے بڑے رعب و دبدبے کے ساتھ ایک بڑی وادی سے گزرا۔ یہ وادی نملا یعنی چوٹیوں کی وادی کہلاتی تھی، جہاں کی زمین اور پہاڑوں میں لاکھوں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چوٹیاں رہا کرتی تھی۔ بہرحال دوستو، لشکر سلیمانی کا اس وادی سے گزر ہوا چوٹیوں کی اس بستی میں ایک ملکہ چوٹی تھی جو اپنی رایا چوٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی، اور یہ ملکہ چوٹی چوٹیوں کا پورا نظم و نسب بخوبی چلاتی تھی، اور تمام چوٹیاں اس ملکہ چوٹی کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے پر تیار رہتی تھی۔ تو دوستو، اس وقت بہت ساری دیگر چوٹیوں کے ساتھ ملکہ چوٹی بھی وادی میں گھوم رہی تھی تو اچانک اس ملکہ کو زمین میں عجیب دھمک محسوس ہونے لگی۔ وہ چونک کر رک گئی اور اس نے باقی چوٹیوں سے کہا، فوراً اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے کچل نہ دے اور انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ ہم زمین پر رینگتی پھر رہی ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام چوٹیوں کی گفتگو سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پہ اور میرے باپ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام پر عطا فرمائی، اور مجھے توفیق دے کہ میں نیک کام کروں جو تجھے راضی کرنے والے کام ہوں۔ پیارے دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں اور سبق موجود ہیں، لیکن اس واقعے کا پہلو جدید سائنس کی کڑیوں کو جوڑتا ہے۔ دراصل حیوانات، خاص کر کے حشرت الارض کے بارے میں سائنس ایک لمبے عرصے تک کچھ نہیں جانتی تھی، اور آج بھی تمام جدید ترقی کے باوجود مکمل طور پر آگاہ نہیں ہے، خاص کر کے چوٹی جیسی ایک چھوٹی مخلوق کے متعلق جن کا اپنا ایک نظام زندگی اور طرز معاشرت ہے۔ دوستو، تقریباً سال 1916 میں ایو ولزن اور ان کے ساتھیوں نے چوٹیوں پر کافی ساری ریسرچ کی تھی، اور اسی طرح یونیورسٹی آف لائزن کے ایک اسٹڈی ریسرچ میں بتایا گیا کہ چوٹیاں دراصل دوسرے جانوروں سے سمجھدار اور کافی الگ مخلوق ہیں، کیونکہ وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں، لیکن یہ آواز سے باتیں نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک مواد یا فلوٹ نکالتی ہیں جو سامنے والی چوٹی کے منہ میں چپکا کر اس کو سارا پیغام ڈی کوڈ کراتی ہے اور سامنے والی بات کو سمجھ جاتی ہے، اور اس لیے اکثر چوٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چوٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں، اور یہ دراصل وہ عمل ہوتا ہے جس میں ڈیٹا منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آج سائنس چوٹیوں کی جس ڈیٹا ٹرانسفر یا اس کی بولی پر زوروں سے ریسرچ کر رہی ہے اور حیرت زدہ ہے، وہیں قرآن
پاک نے 1400 سال پہلے سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کے ضمن میں یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ مخلوق بھی بولتی اور سمجھتی ہے، لیکن اس زمانے کے لوگ ان واقعات کو محض قصے، کہانی اور افسانے قرار دیا کرتے تھے، جسے سائنس آج ماننے اور اقرار کرنے پر مجبور ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو دوستوں سے شیئر کریں اور کمنٹ میں پسندگی کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔